ناظرین آداب، پیش قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے بلیٹن۔ سری نگر کے برزولہ علاقے میں آج صبح حفاظتی عملے اور ملیٹنٹ کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق جھڑپ میں 2 ملیٹنٹ مارے گئے۔ یہ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق ایک اطلاع ملنے کے بعد حفاظتی عملے نے علاقے میں ایک تلاشی کارروائی شروع کی، جس دوران علاقے میں موجود ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی۔ جوابی کارروائی میں 2 ملیٹنٹ مارے گئے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل سری نگر میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران جموں و کشمیر میں عملائے جا رہے مختلف NHPC پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ LG کو اب تک مکمل کیے گئے پروجیکٹوں اور ان کی پیداواری صلاحیت کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی گئی۔ میٹنگ کے دوران پکلڈل، کیرو اور کوار پروجیکٹوں کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ان پروجیکٹوں پر تقریباً 5.5 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی اور ان سے 6,298 میگا واٹ بجلی کی پیداوار ہوگی۔ لیفٹیننٹ گورنر کی ہدایت پر 850 میگا واٹ صلاحیت والے ریٹل پاور پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے بھی نیا لائحہ عمل طے کیا گیا۔ میٹنگ کے دوران LG نے تمام پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل کی ہدایت دی۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر PK پولے نے کل انتظامیہ کے اعلیٰ افسروں کی ایک میٹنگ طلب کر کے موسم سرما کے دوران حالات سے نمٹنے کے لیے کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اٹلی سے برف ہٹانے کی 4 جدید مشینیں برآمد کی جا رہی ہیں، جن میں سے 3 مشینوں کو کشمیر میں استعمال میں لایا جائے گا۔ ڈویژنل کمشنر نے موسم سرما کے لیے غذائی اجناس، رسوئی گیس، پیٹرولیم مصنوعات، ادویات اور ضروری اشیاء کی وافر مقدار اسٹاک کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے لوگوں کو خدمات کی بروقت فراہمی کے لیے مختلف محکموں کے مابین مضبوط تال میل پر زور دیا۔ جموں و کشمیر میں کل کورونا کے 569 نئے معاملات کی تصدیق ہوئی۔ ان میں سے 362 کا تعلق کشمیر صوبے، جبکہ 207 کا تعلق جموں صوبے سے ہے۔ جموں و کشمیر میں متاثرین کی کل تعداد 83,633 ہو گئی ہے، جن میں سے 71,845 شفا یاب ہوئے ہیں، جبکہ 10,466 مریض اب بھی زیر علاج ہیں۔ اس دوران کل کورونا سے متاثرہ 9 مریضوں کی موت واقع ہوئی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج نئی دلی میں ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے GST کونسل کی 43ویں میٹنگ کی صدارت کر رہی ہیں۔ میٹنگ کے دوران ریاستوں کے بقایا GST معاوضے کی ادائیگی سے متعلق فیصلہ لیا جا رہا ہے۔ میٹنگ میں خزانے کے وزیر مملکت انوراگ سنگھ ٹھاکر،
ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے وزرائے خزانہ بھی شرکت کر رہے ہیں۔ RBI کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 5 سال کے دوران بھارت کے اندر ڈیجیٹل ادائیگیوں میں 6 گنا اضافہ ہوا ہے۔ بغیر نقدی اور کم نقدی کی طرف پیش قدمی کرنے کی ریزرو بینک آف انڈیا کی ٹھوس کوششوں کی وجہ سے سال 2015، 2016 اور 2019-20 میں ڈیجیٹل ادائیگیوں میں 55.1% سالانہ شرح ترقی درج کی گئی ہے۔ ڈیجیٹل ادائیگی سال 2016 میں 593.61 کروڑ روپے سے بڑھ کر مارچ 2020 تک 3,434.56 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر کے نوجوانوں کو با اختیار بنانے اور خطے میں امن و خوشحالی کا ماحول قائم کرنے کے لیے کھیل کود سے جڑی سرگرمیوں کا انعقاد لازمی ہے۔ یہ بات انہوں نے کل پولیس گولف کورس سری نگر میں پیڈل فار پیس کے اختتام پر سائیکل سواروں میں انعامات تقسیم کرنے کے دوران کہی۔ پیڈل فار پیس کا اہتمام جموں و کشمیر پولیس نے کیا تھا، جس میں 500 سے زائد سائیکل سواروں نے شرکت کی۔ LG نے سائیکل دوڑ کا انعقاد کرنے کے لیے جموں و کشمیر پولیس کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کھیل سرگرمیوں کو فروغ دینے کی وعدہ بند ہے۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر نے کل پولو ویو سری نگر میں ایک تقریب کے دوران انڈور سپورٹس ہال کا افتتاح کیا۔ انہوں نے سنتھیٹک رگبی فیلڈ اور سنتھیٹک ہاکی فیلڈ کے قیام کے پروجیکٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔